برف پڑی ہوئی ہے لیکن انہوں نے بنیان پہنی ہوئی ہے. کیوں؟ پٹھے دکھاتے. وہ سمجھتے کہ میرے پٹھے لوگوں کو. اب میں اس سے ہی دوستانہ طور پر عرض کروں گا تو بڑا ہی پہلوان ہے لیکن بتا بنا کہاں سے ہے؟ اس خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا جس نے تجھے یہ صورت عطا فرمائی ہے؟ جس کاریگر کڑا بنایا قیمت لیسی ہے بھر کے. ہاں اس نے پوچھنا ایک دن کہ تم کہاں سے چلے تھے؟ تمہیں میں نے کہاں پہنچایا تھا. اب منکرین قیامت کی توجہ کو پروردگار نے اٹریکٹ کر لیا کہ نہیں؟ تو کہتا ہے میں کس طرح بناؤں گا؟ میرا ماضی دیکھ. اگر میں نے ماضی کے میں کچھ کر دکھایا ہے مان لے کے میں مستقبل میں کر سکوں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے مثالیں بیان کرنے لگا. اور مماثلت میں کے لیے تو اشتراک شرط ہے. مماثلت نوعی ہے، مماثلت جنسی ہے، مماثلت شخصی ہے. کس طرح کی مماثلت ہے ان کو میرے ساتھ؟ مماثلت جنسی تو یہ ہے کہ جو ایک کلی کے متعدد افراد ہوں ان کی حقیقت آپس میں مختلف ہو تو اس کو کہتے ہیں جنس. جیسا کہ مخلوق جو ہے جن افراد پر دلالت کرتی ہے، یہ کتے پر بھی دلالت کرتی ہے، بلی پر بھی دلالت کرتی ہے، کیڑے مکوڑے پر بھی دلالت کرتی ہے، آسمان پر بھی کرتی ہے، فرشتے پر بھی کرتی ہے، انسان پر بھی کرتی ہے، پہلوان پر بھی کرتی ہے، عالم پر بھی کرتی ہے. تو مخلوق کا لفظ یہ ایک ایسی کلی ہے، ایسا یونیورسل، جس کو آپ انگریزی میں یا اللہ خیر جس کو انگریزی میں آپ یونیورسل کہتے ہیں نا، کلی کو انگریزی میں یونیورسل کہتے ہیں، جس کے جزیات متعدد ہوں، یعنی جن پر وہ دلالت اپلیکیبل ہو وہ بے شمار ہوں لیکن ان کی آپس میں حقیقتیں مختلف ہوں. انسان پر بھی مخلوق صادق ہے، انسان حیوان ناطق ہے، اور بکری پر بھی صادق ہے، وہ حیوانی ذو غبار ہے، میں کرنے والا. گھوڑے پر بھی صادق ہے، وہ حیوان ناحق ہے. ان کی حقیقت سے آپس سے مختلف ہوں، ایسے کو جنس کہتے ہیں. لیکن کبھی کسی انسان کو یہ کہتے سنا ہوا ہے یہ انسان ہونے کے ناطے سے کتے کی مانند ہے. تعبیر جنسی مثال جنسی تعبیر میں نہیں آتی. اگر کیڑے مکوڑے کو بھی مخلوق کہیں اور فرشتے کو بھی مخلوق کہیں کتنی گستاخی ہوگی کہ یہ کیڑا مکوڑا جو ہے یہ فرشتے کی مانند ہے. مماثلت جنسی تعبیر میں نہیں آتی. مماثلت نوعی ایسے یونیورسل کو جن پر وہ اطلاق آتا ہو، وہ بولی جاتی ہو، اس کے جتنے ممبرز ہوں وہ آپس میں متحد الحقیقت ہوں، ان کی حقیقت ایک ہو. جیسے حیوان ناطق انسان پر صادق آتا ہے، اس میں بڑے سے بڑا عالم دین بھی، بڑے سے بڑا بزرگ بھی، اور ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، یہ سارے یزید بھی، یہ سب حیوان ناطق ہیں. لیکن کبھی کسی کو کہا چونکہ وہ بھی انسان ہے اور یہ پورے ملک کا جو سربراہ ہے یہ بھی انسان ہے، سپریم کورٹ کا جج بھی انسان ہے، لہذا جیسے یہ پاگل ہے اسی طرح یہ ہے. یہ تعبیر میں آتا ہے. اس کا مطلب مماثلت نوعی بھی تعبیر میں نہیں آتی. دھوکہ اسی سے دیتے میں نبی کی مانند ہوں، نبی میری مانند ہے. تو کیا مماثلت ہے تیرے اس کے درمیان کہ وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں. اس مماثلت کی وجہ سے کبھی اپنی بیگم کو اپنی اماں کی طرح کہہ کے دیکھ، پھر دیکھے کیا ہوتا ہے. مماثلت نوعی تو تیری ماں میں اور تیری بیگم میں بھی ہے، لیکن میرے موضوع سے یہ خارج اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتے، کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے. اب مماثلت شخصی تقابل ذات اور صفات کا بے عین ہی ہو، اس کا نام ہے مماثلت شخصی. یعنی جن دونوں کا قد ایک جیسا ہو، آنکھیں ایک جیسا ہو، باڈی ایک جیسی ہو، جرت ایک جیسی ہو، دلیری ایک جیسی ہو، علم ایک جیسا ہو، خاندان ایک جیسا. دنیا میں کتنے انسان جو مکمل طور پر ایسے ایک دوسرے کی مانند پائے گئے؟ ذات و صفات کی تقابل کے اعتبار سے تو کوئی دو انسان دنیا میں مثل نہیں بنائے گئے. رب کہتا ہے میری مثالیں بیان کرتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مخلوق نہیں ہوں. جتنی تمہیں جن چیزوں کا ذکر کر سارے مخلوق ہے. مخلوق کو خالق سے مماثلت کیا ہے؟
کیا مماثلت ہے. وہ نسی خلقہ، اگر شرم ہوتی نا اپنی پیدائش پر غور کرتا. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک قول، لوامل الاشراق فی مکارم الاخلاق، علامہ دھوانی کی ایک کتاب ہے، بڑی نامی گرامی فلسفہ اخلاق کی کتاب ہے. اس فلسفہ اخلاق کی کتاب میں تکبر کے چیپٹر میں مولا مرتضی کا کوٹیشن ہے. مولا مرتضی کا بیان بھی اسے لگ رہا ہے بم لگتا ہے نا، تو تمام باطل کے کیوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. کہتا ہے حیا کر، 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزرا ہے، فخر کس بات پر کرتا ہے؟ سمجھ آئیے کیا بات. مولا مرتضی کی تلخ بیانی کا احساس ہوتا ہے ضرور، مگر بات اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہے. کیا چیز ہے تو سمجھ آئیے بات سمجھ میں آئیے نہیں آئی؟ کہتے شرم کر، وہ خدا نے تجھے عزت بخشی ہے، اس کا شکریہ ادا کر. تو کس چیز پہ اترا تھا؟ کیا چیز تیرے پاس ہے؟ یہ قیامت کے منکرین جو تھے دراصل وہ سرکار کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے، تو اس نہ جھکنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کالا میوجر عظام و ہی رمیم، وہ کہتا ہے کہ جب ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی تو پھر ان کو زندہ کون کر دے. یہ امیہ بن خلف نے ایک ہڈی اٹھا لی اس طرح تاکہ کہتا ہے بتاؤ اس کو دوبارہ زندہ کس طرح کرے گا؟ رب کہتے میں بتاتا ہوں. کل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، یہ اصول عقیدہ جو علماء عقائد کا انداز بیان ہے، یہ وہ ہے. اگر قرآن مجید میں آپ عقائد کے اسلوب بیان کو ثابت کرنا چاہیں تو یہ آیتیں ہیں اس کی، کہ علماء عقائد نے کس اسلوب سے عقیدے ثابت کیے ہیں، خدا کی وحدانیت، خدا کا قدم ثابت کیا ہے، خدا کی ابدیت ثابت کی ہے، یہ اس کا بیان ہے. اس نے کہا پیدا کس طرح کرے گا؟ اس کے جواب میں اس کو زندہ وہ کرے جس نے پہلی مرتبہ اس نے زندہ کیا تھا. یہ علماء عقائد کا ایک فارمولہ ہے، جو خلق شے پر قادر ہو وہ مثل شے پر قادر ہوتا ہے. خلق شے پر قادر ہو وہ مثل شے پر قادر ہوتا ہے. اس پر دوسرے طبقے کے علماء نے کہا جب سرکار دو عالم علیہ السلام کو رب نے پیدا کر دیا ہے تو اب کیوں کہتے ہو کہ اس کی مثل کوئی نہیں، اس جیسا ہو نہیں سکتا کوئی؟ ہمارے علماء عقائد کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی آئندہ پیدا ہو سکتا ہے یا اللہ ہی کر سکتا ہے تو وہ کافر ہے. مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر گفتگو کی ہے. ان کا دراصل اس کی عدم مماثلت کا اگر خدا خود اعلان نہ کرتا نا تو پھر یہ قاعدہ اس پر اپلیکیبل تھا. خدا نے خود اعلان کر دیا، کہا کہ بات یہ ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا تجھے مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب عالم ہے یہ اور رحمت ہے یہ، کل عالم اس میں ہے اور رحمت صرف اس میں ہے. اب وہ کہتے ہیں اگر اسماعیل دیلوی صاحب کو اگر کسی نے مکمل طور پر برا کہا ہے تو وہ حضرت فضل خیر آبادی نے کہا، اور کفر کی تکفیر کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے. کیوں؟ سرکار رحمت للعالمین ہے، اگر کسی اور رحمت للعالمین کو رب پیدا کرے تو وہ اس عالم کے لیے اکیلا رحمت للعالمین ہوگا یا کسی دوسرے کے ساتھ مل کے؟ اگر اکیلا ہو تو سرکار کے رحمت للعالمین کا کذب لازم آتا ہے، یہ ذات باری کے لیے محال ہے. اگر دونوں مل کے اس کے لیے رحمت ہوں تو ان کے اکیلا رحمت ہونے کا پروردگار نے دعویٰ کیا ہے، ملاوٹ کے ساتھ دعویٰ نہیں کیا، پھر بھی کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے. اگر مان لیں کہ مثل مصطفیٰ پیدا ہو سکتا ہے تو اس سے کذب باری تعالیٰ خدا کا جھوٹا ہو ثابت ہوتا ہے. تو خدا کا جھوٹا